ستمبر آدھا گزر چکا تھا۔ مونسون اگرچہ رخصت ہو چکا تھا لیکن بارشیں اس سال خوب برسی تھیں۔ آج صبح بھی تیز بارش ہوئی اور میادم تو گرما میں ویسے ہی بھیگا بھیگا سا رہتا۔ وسیلہ کا ہاتھ پکڑ کر فیروزہ اسے باہر لان میں لے آئی۔ اسے دھلے دھلے لان میں باہر کرسی صاف کر کے بٹھایا۔ رضوانہ نے پردہ ہٹا کر کھڑکی سے بیٹی کو دیکھا۔ ایک ہی گھر میں رہتے انہیں بیٹی سے سامنے کی ہمت نہ تھی۔ وہ ان سے ڈر کر دور بھاگتی تھی۔ نصرت اور ایلیا کو بھی اسی وجہ سے دور رہنا پڑتا۔ دن کا سارا وقت فیروزہ کو اس کا خیال رکھنا پڑتا اور باقی کا وقت مومن ہی بھاگتا رہتا۔ سب کو یہ دیکھ کر مایوسی ہوئی تھی کہ وسیلہ کو اپنا گھر، اپنا کمرہ دیکھ کر بھی کچھ یاد نہیں آیا تھا۔ وہ کئی طرح کی تسبیحات دم کر کے دور سے پھونکتی رہتی۔ گزرے 2.5-3 ہفتوں میں اتنا ضرور ہوا تھا کہ گھر کی پرسکون فضا، اچھی خوراک اور بھرپور نیند نے وسیلہ کے چہرے کی تازگی بے حد لوٹا دی تھی، ورنہ پہلے پہل اسے جس حال میں رضوانہ نے دیکھا تھا ان کے خوف سے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ سجدے میں گر کر بے ساختہ یہی منہ سے نکلتا کہ شکر ہے مالک، ان کی بچی انہیں زندہ سلامت واپس مل گئی تھی۔ پہلے تو وہ اسے جٹھانی کے مظالم سے تعبیر کرتی رہی تھیں، لیکن شہناز کی اس دن کی باتوں کے بعد لگا کہ حادثے کے بعد یقیناً وسیلہ کا خون بہت ضائع ہو گیا تھا، تبھی وہ اتنی کمزور اور نڈھال دکھائی دے رہی تھی۔ ادھر رضوانہ کی سوچ شہناز کی طرف گئی اور ادھر گیٹ سے داخل ہوتی گاڑی پر ان کی نظریں ایک دم ساکن ہوئیں۔ وہ حیرت کے ساتھ گاڑی سے اترنے والوں اور لان میں بیٹھی وسیلہ کو دیکھے جا رہی تھیں۔ ارحم، شہناز اور اماں جی گاڑی سے اتر کر مسکراتے ہوئے لان کے سمت بڑھے تھے۔ کیسی ہو میری بچی، میری جان؟ شہناز نے جھک کر وسیلہ کی پیشانی چومتے اس کے ماتھے سے بال ہٹائے۔ آپ؟ وسیلہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ تمہاری آنٹی ہوں وسیلہ۔ شہناز کے اندر معمولی سا ڈر اگر پہچان لیے جانے کا تھا بھی صحیح تو اسے اس نے دوسرے رشتے میں لپیٹ کر وسیلہ کو کنفیوز کر دیا۔ ادھر آنٹی سن کر ہاجرہ بی بی نے چونک کر بہو کو دیکھا۔ نہ تائی نہ ساس، شہناز نے اپنا تعارف آنٹی کہہ کر کروایا تھا۔ ادھر وسیلہ ہلکا سا سر ہلا کر ارحم کو دیکھنے لگی۔ اپنی دادی سے ملو وسیلہ، کتنا ترس رہی تھی تم سے ملنے کے لیے۔ شہناز نے ارحم کا تعارف کروانے کے بجائے وسیلہ کی توجہ دادی کی جانب کروائی، کیونکہ وہ وسیلہ سے یہ ہرگز نہیں کہنا چاہتی تھی کہ یہ تمہارا شوہر ہے، اور کسی دوسرے تعارف جیسے کزن وغیرہ کہنے سے اماں جی مزید مشکوک ہو جاتی۔ تبھی انہوں نے بڑی لگاوٹ سے بہت عام انداز میں تعارف کروا کے اندر کی راہ لی، اور ہاجرہ بی بی نے پیار سے وسیلہ کو گلے لگا کر اس کے تاثرات دیکھے، لیکن وہ اسی اجنبیہ سے دادی کو دیکھ رہی تھی۔ پہچان کی اپنائیت آنکھوں میں کہیں دکھائی نہ دی، اس لیے وہ بھی اس سے مل کر خاموشی سے شہناز کے پیچھے اندر بڑھ گئیں، اور شہناز کے لیے فی الحال یہی کافی تھا کہ وسیلہ نے انہیں نہیں پہچانا تھا۔ اب یہاں سے غائب ہو جانے میں ہی عافیت تھی، بلکہ ایک طرح سے رسک لے کر فائدے میں ہی رہیں۔ جو وہ سوچ کر آئی تھی اس کے لیے راہ کچھ اور ہموار ہو گئی تھی۔ وسیلہ نے ان سب کو نہیں پہچانا تھا۔ ارحم سے تو چلو وہ واقف ہی نہ تھی، شہناز نے بھی اپنے ظاہری حلیے میں خوب دکھائی دیتا انقلاب پیدا کیا تھا۔ اس وقت حجاب میں چہرہ لپیٹے اور اینک لگائے جو عورت اس کے سامنے تھی وہ کسی طور تہہ خانے میں آنے والی شہناز سے لگاؤ نہ کھاتی تھی۔ کیسی ہو بھابھی؟ شہناز بڑے جوش سے بغلگیر ہوتے ایسی محبت سے رضوانہ کو دیکھ رہی تھیں جیسے بچھڑی بہنیں آپس میں ملتی ہیں۔ آپ؟ وہ بس خالی خالی نظروں سے جٹھانی کو دیکھ کر رہ گئیں۔ ابھی صبح ہی تو ان سے کال پر بات ہوئی تھی اور اب وہ خود یہاں پہنچ گئے تھے۔ وہ اسی خالی ذہنی سے ساس سے بھی ملی اور ان سب کو لاؤنج میں لے آئیں۔ بیٹی کی ماں ہونے کے ناطے تم سب کا فوری طور پر غصے میں آنا جائز تھا رضوانہ۔ میں بھی وقتی طور پر بہت صدمے میں تھی۔ رابطہ بھی اتنے دنوں اس لیے نہیں کیا کہ مجھے اس بات کا شدید افسوس تھا کہ تم لوگوں نے ناحق ہم پر الزام لگائے۔ پولیس بلائی لیکن ارحم بہت بے چین تھا۔ اس کا تو ایک پل بھی وسیلہ کے بغیر نہیں گزارا۔ وہی کہتا تھا کہ ہر بات دل سے صاف کر لوں۔ پھر میرے گھر کے وہ نوکر جنہوں نے یہ حادثہ اپنی آنکھوں سے ہوتے دیکھا وہ پولیس اسٹیشن بیان دینے بھی گئے۔ ان کی گواہی کے بعد اتنا ہوا کہ ہمیں اپنی بہو سے ملنے کی اجازت مل گئی، لیکن میری سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ میمونہ وغیرہ سے آپ کی کیا رشتہ داری ہے؟ جی؟ رضوانہ فوری طور پر کچھ نہیں سمجھی، پھر یاد آیا کہ میمونہ منصب کی بہن ہے۔ ان سے تو کوئی رشتہ داری نہیں، تو بھابھی پھر وہ پولیس کی دھمکی دے کر اماں جی کو لینے حویلی کیوں آئی؟ بتاؤ بھلا، میں کیا اماں جی کو چھپا کر بیٹھی ہوں؟ دیکھ لو، خود ملوانے لے آئی۔ اچھا؟ رضوانہ ان کی باتوں پر پریشان ہو گئیں۔ مجھے تو کچھ نہیں پتا۔ اور ارحم، تم وہاں دروازے میں کیوں کھڑے ہو؟ آؤ۔ السلام علیکم چچی جان۔ وہ جو دروازے کے باہر کھڑا تھا مؤدب بنا فوراً اندر داخل ہوا۔ چہرے پر اداسی کی تہیں یوں جمی تھیں جیسے بیوی کو اس حال میں دیکھ کر سب سے زیادہ متاثر وہی ہوا ہو۔ بیٹھ جاؤ ارحم، باہر کیوں کھڑے تھے؟ یہ تو گھر کے اندر بھی نہیں آ رہا تھا، وہ تو آنا بھی نہیں چاہیے تھا۔
پیچھے سے مومن کی بھاری آواز سنائی دی تو تینوں نے ایک ساتھ دروازے کی طرف دیکھا۔ وہاں نہ صرف مومن بلکہ اس کے پیچھے منصب بھی کھڑا تھا۔ بلا اجازت آپ ہمارے گھر میں گھسے بھی کیسے؟ مومن کے تیور جارحانہ تھے۔ رضوانہ نفی میں ہاتھ ہلانے لگیں۔ تم غلط کر رہے ہو مومن۔ شہناز کا لہجہ تیز ہوا۔ ارحم شوہر ہے وسیلہ کا اور تم اسے اپنی بیوی کے پاس آنے سے نہیں روک سکتے، اور میں اماں کو وسیلہ سے ملوانے لائی ہوں جسے تمہارا یہ دوست پولیس کے بل پر بلوانا چاہتا تھا۔ باقی اگر تم اس رپورٹ پر اچھل رہے ہو جو تم نے ہمارے خلاف لکھوائی تھی تو سن لو کہ وہ خارج ہو چکی ہے۔ گھر میں موجود سبھی نوکر گواہی دے چکے کہ وسیلہ پر پنکھا ہی گرا تھا۔ یہ تو خیر ہونا ہی تھا۔ وہ طنزیہ ہنسا۔ ویسے اب آپ چاہتی کیا ہیں؟ ہم وسیلہ کو واپس لے جانے آئے ہیں، اس کا بہت اچھا علاج کروائیں گے، تمہاری طرح اس غریب کو گھر میں لے کر نہیں بیٹھے رہیں گے، اور ہم یہاں سے اپنی بیوی کو لیے بغیر ہرگز نہیں جائے گا۔ آپ کے بیٹے کے ہاتھ میں تمہیں خلا کے پیپرز تھماؤں گا اب۔ مومن کا لہجہ انتہا کا سر تھا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو مومن؟ رضوانہ نے دہل کر مومن کو دیکھا۔ کیوں نہیں رضوانہ؟ شہناز نے آنکھیں نچائیں۔ پولیس والے اسے اونچے خواب جو دکھا رہے ہوں گے۔ مومن صحیح کہہ رہا ہے، وسیلہ اب کہیں نہیں جائے گی، تشریف لے جائیں آپ یہاں سے۔ منصب نے باری باری ان دونوں کو دیکھا۔ پولیس والا بن کر آرڈر دے رہے ہو یا؟ وہ خود ہی کہا لگا کر ہنس پڑی۔ رشتے بہت ہیں، جو چاہے فرض کر لیں۔ منصب کے چہرے پر شدید ناگواری تھی۔ یہی ماحول بنا رکھا ہے میری بہو کے آس پاس۔ شہناز نے اس بار تنکر غصے سے رضوانہ کو دیکھا، جس پر وہ مزید سہم گئیں۔ گھبرا کر مومن کو دیکھا، جس کے چہرے پر کوئی خاص پریشانی دکھائی نہ دی۔ دوسری نظر غصے سے منصب پر ڈالی۔ نہ جانے وہ کیوں ہر دوسرے دن ان کے ہاں ملنے پہنچ جاتا تھا۔ میں نے کسی کو یہاں نہیں بلایا، اور نہ ہی میں اجازت دوں گی آئندہ کسی کو بغیر اجازت اپنے ہاں آنے کی۔ رضوانہ کے ذہن پر شہناز کی آمد اور باتوں کا اتنا شدید دباؤ پڑ چکا تھا کہ غصہ انہوں نے منصب پر نکالا۔ شہناز اور ارحم کا منصب کو یہاں دیکھ لینا انہیں بری طرح پریشان کر گیا تھا۔ آخر یہ لڑکا ان کا پیچھا کیوں نہیں چھوڑ دیتا؟ کیوں آئے ہو تم یہاں؟ کیوں میرے بچی کا ہنستا بستا گھر اجاڑنے پر تلے ہو؟ کیسا ہنستا بستا گھر؟ مومن نے تعجب سے پھپھو کو دیکھا۔ اس کی سیدھی سادی پھپھو واقعی حالات کو جانچنے پرکھنے کی صلاحیت سے محروم تھیں۔ تم غلطی کر رہے ہو مومن۔ پھپھو کی سانس اکھڑ رہی تھی۔ وہ بولنا شروع ہوئیں تو ایک دم ہی جذباتی ہونے لگیں۔ بنا آنکھوں سے دیکھے اور کانوں سے سنے کبھی بدگمان نہیں ہونا چاہیے، سخت گناہ ہے۔ وسیلہ کی چوٹ حادثاتی ہے، اب تو ثابت ہو گیا۔ ثابت ہو گیا؟ مومن نے ماتھا پیٹ لیا۔ کس کے جھانسے میں آ رہی ہیں پھپھو؟ انہوں نے اپنے نوکروں سے وہی کہلوایا جو وہ چاہتے تھے۔ یہ تم کیسے کہہ سکتے ہو؟ ہے کوئی ثبوت اس الزام کا؟ شہناز نے حصہ لیا تو لہجہ رن گیا تھا۔ رضوانہ کی بے وقوفی کو اپنے حق میں استعمال کرتے اس نے فوراً ٹون بدلی۔ اپنا اب تک دھونس جماتا رویہ بھی پشیمان کر گیا۔ یہ بے وقوف عورت تو دو جملوں کی مار تھی۔ اسے اب بھی اپنی بیٹی کی ازدواجی زندگی کو سنوارنے سے سروکار تھا۔ اب تو بس کچھ ایسا کہنا تھا کہ رضوانہ اپنی بیٹی کو ان کے ساتھ روانہ کر دیتے ہیں۔ ارحم اپنی بیوی کو لے جانے آیا ہے، اسے نہ صرف بسانا چاہتا ہے بلکہ دل و جان سے اس کے علاج پر پیسہ خرچ کرنا چاہتا ہے۔ آخر ہمیں کس چیز کی کمی ہے؟ ہم وسیلہ کو یہاں سے لے کر ہی جائیں گے۔ چاہو تو رضوانہ کو بھی ساتھ بھیج دو، وہ اپنی تسلی کے لیے اپنی بیٹی کے ساتھ ہی رہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، کیونکہ ہم مخلص ہیں اور محبت کے اس رشتے کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں۔ میں بھی یہی چاہتی ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ حویلی واپس جا کر وسیلہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ رضوانہ نے اس سے کہیں زیادہ جوش کا مظاہرہ کیا۔ رضوانہ صحیح کہہ رہی ہے، پھر بھابھی آپ بتا رہی تھیں کہ وہ آپ سب سے ڈرتی ہے، جبکہ میں ابھی اس سے مل کر آئی تو وہ مجھ سے بالکل نہیں گھبرائی۔ کیوں اماں جی؟ آپ نے تو خود دیکھا نا۔ شہناز نے ساس کو سامنے کیا اور وہ ایک دم چپ ہی ہو گئیں۔ اب بھلا شہناز کو کیسے جھٹلاتی جبکہ وسیلہ واقعی اس سے نہ گھبرائی تھی۔ اور اس بار رضوانہ نے مزید اپنا ارادہ مستحکم ہوتا محسوس کیا۔ انہیں کچھ دنوں سے واقعی ایسا لگنے لگا تھا کہ وسیلہ اپنی سسرال میں ہی خوش رہ سکتی ہے۔ اپنے گھر، اپنے سگے رشتوں سے اس کا جی اچاٹ ہو چکا ہے، شاید اس لیے کہ وہ اپنے شوہر اور اپنے گھر میں خوش تھی، اور واقعی اس کی چوٹ سوائے ایک حادثے کے کچھ بھی نہ تھی۔ مجھے لگتا ہے وسیلہ کو واپس چلے جانا چاہیے، اور میں بھی ساتھ چلتی ہوں۔ مجھے یقین ہے میری بیٹی کو سب یاد آ جائے گا اور وہ مجھے پہچاننے لگے گی۔ وسیلہ یہیں ٹھیک ہے۔ حاجرہ بیگم نے بے ساختہ ہی مداخلت کی۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں اماں؟ بجائے رضوانہ کے شہناز عجلت میں ان کے قریب آئی۔ آپ نہیں چاہتی کہ وسیلہ آپ کے قریب آ جائے؟ پھر فوراً مومن کے سامنے آئی۔ دیکھو مومن، یہ میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑ کر کھڑی ہوں۔ شہناز نے مومن کے سامنے آتے دونوں ہاتھ باندھ لیے۔ میں جانتی ہوں وسیلہ تمہارے لیے بہن جیسی ہے، تمہارا اس کے لیے جذباتی ہو کر سوچنا جائز ہے، لیکن دیکھو بدگمان ہونے میں جلدی مت کرو۔ ایک اتفاقی حادثے کو
हमारा कोई मंसूबा मत समझो, हम भी औलाद रखते हैं, किसी और की औलाद पर ऐसा जुल्म होते देख भी नहीं सकती। कुछ करना तो बहुत दूर की बात है। आज मैं इसलिए यहाँ आई हूँ कि पुराने गिले शिकवे मिटाकर हम सबको वसीला की सेहत के बारे में सोचना चाहिए। वसीला का ठीक हो जाना हम सबकी दूरियां मिटा देगा। जब वो ही तुमसे कह देगी कि उसके साथ हादसा हुआ था और तुम बिला वजह उसके ससुरालियों के मुताल्लिक गलत सोचते रहे थे, तो फिर बाकी क्या रह जाएगा? ओके, तो जब वसीला ठीक हो जाएगी और अपने मुंह से यही सब कुछ कह देगी, तब उसको भेज भी देंगे। मनसब ने फौरन सुझाव दिया। तुम बाहर के आदमी किस हक से मशवरा दे रहे हो? शहनाज को उसका बोलना कतन बर्दाश्त नहीं हो रहा था। प्लीज़ चुप रहो मनसब, तुम्हें हमारे घर के मामले में बोलने का कोई हक नहीं है। मुझे अपनी बेटी की ज़िंदगी के बारे में खुद सोचने दो। रिजवाना फिर तैश में आने लगी। और क्या सोचा है आपने अपनी बेटी की ज़िंदगी के बारे में? इस बार मोमिन ने तहम्मुल से सुनने के अंदाज में पुप्पो को देखा। यही कि वसीला और मैं इनके साथ वापस जाएंगे। तुम देखना, वसीला बिल्कुल ठीक होकर आएगी। वसीला उनके साथ कतन नहीं जाएगी। मोमिन ने उंगली उठाई। मुझ पर अपने फैसले मत ठूंसो मोमिन। रिजवाना भी गुस्से में आ गई। मोमिन सही कह रहा है आप। मनसब ने बेसाख्ता कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन रिजवाना ने सब गुस्से से उसे देखा तो वो कुछ भी कहने की हिम्मत ना कर सका। वसीला कहीं नहीं जाएगी। इस बार दादी ने रिजवाना को देखकर दो टोक लहजे में कहा, मेरी बात तुम्हें माननी पड़ेगी रिजवाना, और मैं भी वापस हवेली नहीं जा रही। ये आप क्या कह रही हैं? शहनाज के हाथों के तोते उड़ गए। ये सास ने क्या कह दिया था? वो तो मनसब के मंसूबे को खाक में मिलाते खुद सास को मिलवाने और अच्छा बंदे यहाँ पहुँच गई थीं, लेकिन हाजरा बेगम तो यहाँ आकर अब वापस जाने को ही तैयार ना थीं। दादी अगर यहीं रहना चाहती हैं तो आपको क्या एतराज़ है? मोमिन ने बज़ाहिर आम अंदाज में शहनाज ताई को देखा। नहीं, मेरा मतलब है कि हम वसीला को लेकर जा रहे हैं ना। वसीला तो यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। मोमिन का लहजा जारहाना था। लेकिन वसीला हम सबको पहचानने से इनकारी है मोमिन, और अब मैं किसी की नहीं सुनूंगी। मेरी वसीला सिर्फ हवेली जाकर ही ठीक हो सकती है, और जो कुछ हवेली में उसके साथ हुआ वो अब भूल गई। मनसब बेइख्तियार ही बोल गया, मोमिन तुम इस आदमी को यहाँ से निकाल क्यों नहीं देते? आखिर ये क्यों मेरी बेटी की ज़िंदगी तबाह करने पे तुला है? क्योंकि ये आपकी बेटी का, इस घर का, हम सबका खैर ख्वाह है, और मनसब जो कह रहा है वो बिल्कुल दुरुस्त है। हम में से कोई भी वसीला को दोबारा उस जहन्नुम में कभी नहीं धकेलेगा। देख लो भाभी, जो शख्स हमारे टुकड़ों पर पलकर किसी मकाम तक पहुंचा है, आज वही हमारे लिए आस्तीन का सांप बन रहा है। तुम्हारा भतीजा उसको ना सिर्फ शय दे रहा है, बल्कि आज इस बाहर के आदमी और 2 टके के मुंशी के बेटे की बातें मानी जा रही हैं। मोमिन के सर पर भी इसके ओहदे का रोब सवार है। दादी आप आखिर बता क्यों नहीं देती? एलिया जो कुछ देर हुई दरवाजे में आकर रुकी थी, जिद होकर दादी को देखने लगी। बस अब किसी के कुछ कहने सुनने की कोई ज़रूरत नहीं। मेरी वसीला का सामान बांधो, अब वो यहाँ नहीं रहेगी, बल्कि हमें सामान की भी ज़रूरत नहीं। बहू का हाथ पकड़कर चले जाना ही मुझे बहुत काफ़ी है। अरहम इसका शौहर है, और शौहर के साथ उसके घर जाने से बीवी को कोई नहीं रोक सकता। और अम्मा जी, आप भी बीमार पोती से मिलने आई थी ना? शहनाज ने कुछ धमकाती हुई सी नज़र सास पर डाली। तो फिर आप भी साथ चलेंगी, क्योंकि आपकी बीमार पोती को आपकी शफ़क़त की वहाँ बहुत ज़रूरत है। शहनाज तनकर कहते बाहर निकल गई, जहाँ वसीला अभी तक सहन में अकेली बैठी थी। अरहम भी माँ के तेवर देखते अब एतमाद से वसीला की तरफ बढ़ गया था। कहा ना, वसीला कहीं नहीं जाएगी। मोमिन दरवाजे के बीचों बीच हुआ, और दादी भी यही रहेंगी। उनके साथ भी कोई ज़बरदस्ती नहीं करेगा। अम्मा जी, आप चल रही हैं हमारे साथ? शहनाज ने एक चुपती निगाह सास पर डाली तो उसमें धौंस और जताता हुआ रोब था। लेकिन हाजरा बेगम भी आज ठान कर आई थीं। उन्हें तो बस एक बार किसी तरह हवेली से निकलना था, और कुदरत ने आज वो मौका खुद शहनाज के हाथों दिलवा दिया। उन्होंने मनसब और मोमिन को बस एक नज़र देखा, और यही बहुत था। वो दोनों बैक वक्त दादी के सामने आ गए। बराए मेहरबानी आप यहाँ से तशरीफ़ ले जाएं। वसीला और दादी हमारे पास हैं, और हम इनका पूरा ख्याल रखेंगे। मोमिन ने इस बार लहजा बज़ाहिर नॉर्मल, लेकिन इतना हतमी रखा कि शहनाज कुछ देर के लिए सोच में पड़ गई, लेकिन फिर फ़ौरन ही लहजे में एतमाद पैदा किया। तुम गलत कर रहे हो मोमिन, इसमें कुछ गलत नहीं है। वसीला आपकी बहू और अरहम की बीवी है, इससे कोई इनकार नहीं, लेकिन शादी के 5-6 माह बाद वो पहली मरतबा अपने मैके आई है, और हम इसे कुछ दिन अपने साथ रखना चाहते हैं। क्योंकि हमने लड़की का ब्याह किया था, उसे बेचा नहीं था, इसलिए हमारा भी इतना ही हक बनता है। इसलिए बात को बिगाड़ने के बजाय हमारी मान लेने में ही आफियत है, वरना शादी की इतनी मुद्दत बाद अचानक बेटी को इस हाल में देखकर मैके वालों से किसी भी सख्ती की उम्मीद की जा सकती है। फिलहाल जिसका आपको सामना नहीं करना पड़ा, और दुआ कीजिए कि आगे भी ना हो। मोमिन ने इस बार ठहर ठहर कर कुछ ऐसे अपना मौक़िफ़ वाज़े किया
کہ شہناز کو جواب کے لیے لفظ ہی سوجھ نہیں پائے۔ کچھ کہنے کے لیے منہ کھولتی لیکن پھر چپ ہو جاتی اور آخر اسی خاموشی سے گہرا سانس خارج کرتے باہر نکل گئی۔ ارحم پہلے ہی دروازے میں کھڑا تھا، ماں کو آتے دیکھ کر اس سے پہلے باہر نکل گیا۔ دیکھ لیا تھا کہ مومن کسی صورت انہیں وسیلہ کو لے جانے نہیں دے گا۔ اب تو اسے کچھ اور سوچنا تھا، اور اس نئے پلان کا ایک سرا تو خود سامنے کھڑا دعوت تماشا دے رہا تھا۔ وہ منصب کو بڑی معنی خیز نظروں سے دیکھتے چپ چاپ باہر نکل گئی، یہ دیکھے بنا کہ رضوانہ اچانک شوگر لیول لو ہونے سے کرسی پر ڈھیسی گئی تھیں۔ ایلیا اور ندرت نے بھاگ دوڑ کر کے انہیں کھلا پلا کر ان کا شوگر لیول معمول پر کرنے کی کوشش کی، اور 15-20 منٹ بعد اتنا ہوا کہ اب وہ بیڈ پر لیٹی آنکھیں کھولے ان سب کو دیکھ رہی تھیں۔ سوری پھپھو، وہ پھپھو کا ہاتھ تھامے ان کے قریب آ بیٹھا۔ مومن کو اندازہ تھا کہ اس کے سخت رویے نے پھپھو کو اعصابی طور پر کمزور کیا تھا۔ وہ جو سوچے کھڑی تھیں، چونکہ مومن نے ہونے نہیں دیا تھا تو اس لیے بے حد بے بسی محسوس کی تھی، اور اپنی بات کے رد کیے جانے نے انہیں توڑ سا دیا تھا۔ تم نہیں جانتے مومن، جو آج میں نے دیکھا ہے۔ رضوانہ کی آنکھوں کے آگے سرخ دوپٹے کا منظر گھوم گیا۔ انہوں نے وہ ساری بات مومن کو کہہ سنائی، ساتھ ہی اپنے خیالات بھی بتائے کہ وسیلہ اپنی ازدواجی زندگی سے خوش تھی۔ یہ تمہاری غلط فہمی ہے رضوانہ۔ حاجرہ بی بی کرسی قریب لاتے ان کے پاس آ بیٹھیں۔ تمہاری بات سن کر مجھے جو منظر یاد آیا ہے، اگر میں وہ سب کو بتا دوں تو تم سب اندازہ لگا سکتے ہو کہ حویلی میں وسیلہ کے ساتھ کیا کیا ہوتا رہا تھا۔ انہوں نے آخری دنوں کی وہ بات سب کے گوش گزار کی جب گلناز وسیلہ کے زیور اور کپڑے پہنے حویلی میں ناچتی پھر رہی تھی۔ تب میں بھی ٹھیک طرح سے سمجھ نہیں پائی تھی کہ آخر وسیلہ کے کپڑے اور زیور گلے کے ہاتھ کیسے لگے، اور میں ان دنوں اسی ٹو میں ہی لگی تھی، لیکن میری طبیعت نے میرا ساتھ نہیں دیا اور دل کا دورہ مجھے ہسپتال لے گیا۔ یہ آخر آپ کس پر بھروسہ کر رہی تھیں؟ سن لیا کیسی سوچ رکھتے ہیں وہ؟ ایلیا افسوس سے لب چبا رہی تھی۔ آئندہ ان کو اندر ہی نہ آنے دیا جائے۔ ہماری فیملی میں ان لوگوں کی کوئی گنجائش نہیں نکلتی۔ ہماری فیملی میں تو کئی لوگوں کی گنجائش نہیں نکلتی۔ انہوں نے بے ساختہ ایک چپتی نظر رمشا اور ساتھ کھڑے منصب پر ڈالی۔ عجیب ٹھیٹ لوگ تھے، باوجود کھل کر منع کرنے کے جب دل چاہے منہ اٹھا کر آ جاتے تھے۔ کچھ انچاہے لوگ آئندہ اسی گھر میں رہنے والے ہیں۔ ایلیا نے شرارت سے مومن کو ایک نظر دیکھا اور کہنے کی جرت بھی کر ہی لی۔ مومن کے ساتھ ساتھ باقی سب بھی ہنس پڑے۔ رضوانہ البتہ ناسمجھی سے بیٹی کو دیکھ رہی تھیں، جس نے گود میں اٹھائی ریبا آگے بڑھ کر منصب کے حوالے کر دی۔ ایلیا کا اتنی بے تکلفی سے منصب کے سامنے جا کھڑا ہونا اور اتنی اپنائیت سے بچہ اسے تھمانا انہیں سخت کوف میں مبتلا کر گیا۔ وہ دل ہی دل میں سخت شرمندہ ہوئی کہ مومن آخر اپنی بیوی کے متعلق کیا سوچتا ہوگا۔ چلو بھائی، اب اپنے ماموں سے لاڈ اٹھواؤ اور دیکھ لیں بھیا، اب میں کچن کے کام شروع کرنے والی ہوں، اس لیے آپ نہیں سنبھالنا ہے ریبا کو۔ اس نے انگلی اٹھا کر وارن کیا اور مومن ہنستے ہوئے منصب کے پہلو میں آیا۔ چلو بھائی، میں کچھ تمہاری مدد کروا دوں۔ رہنے دیں، بھانجی کو میں خود سنبھال لوں گا، آپ کچن میں اپنی بیگم کی مدد کروائیں۔ منصب نے ریبا کو اپنے سینے سے لگایا۔ اچھا، اس نے باقیوں کی نظر بچا کر باہر نکلتی ایلیا سے ابرو اٹھا کر پوچھا تو وہ ہنس کر باہر نکل گئی۔ اوکے، تو میں وہاں مدد کروانے جاتا ہوں، اس محاذ پر آج تم اکیلے لڑو۔ مومن نے پھپھو کی طرف اشارہ کرتے خود بھی باہر کی راہ لی۔ مومن نے پہلے رمشا پھر دادی کو دیکھا، جنہوں نے مسکراتے ہوئے سر اسبات میں ہلایا۔ منصب نے خفا بیٹھی ماں کو لب بھینچ کر کچھ دیر دیکھا، پھر ریبا آگے بڑھا کر رمشا کو تھمائی اور ایک گہرا سانس کھینچ کر رضوانہ کے قریب آیا۔ آپ کیوں مجھ سے اتنی خفا رہتی ہیں؟ کیا مجھے موقع ملے گا اپنی کوتاہیوں کی اصلاح کا؟ وہ ان کے قدموں میں آ بیٹھا اور بنا تیاری کے کہنا شروع ہوا تو رضوانہ کا دل بری طرح سلگا۔ وہ جنہیں گھر سے نکالنے کے در پہ تھیں، وہ معافیاں مانگ کر گھر میں گھسنے کی راہ ہموار کرنا چاہتا تھا، اور اب وہ اس کی وجہ بھی اچھی طرح سمجھ رہی تھیں۔ مومن کی خلا والی بات نے سب صاف کر دیا تھا۔ انہیں سخت افسوس تھا کہ ان کے اپنے بھتیجے نے ان کی مرضی کے بغیر وسیلہ کے لیے کچھ پلان بھی کر لیا تھا۔ وہ وسیلہ کے لیے منصب کو پسند کر چکا تھا اور اس کے پرانے رویے کو یکسر نظر انداز کر رہا تھا۔ وہ اکثر اس بات کو سوچ کر اداس ہو جاتی کہ اگر وسیلہ کے لیے منصب نے تب ہاں کہہ دی ہوتی تو آج حالات بالکل مختلف ہوتے۔ میرا تمہارا صلح یا ناراضگی کا کوئی رشتہ نہیں ہے منصب، مجھ سے لا تعلقی برتو، یہی ہم دونوں کے حق میں بہتر ہے۔ وہ تو اب ممکن نہیں ہے۔ وہ ان کی طرف دیکھ کر محبت سے مسکرایا تو رضوانہ غصہ پیتے فوراً اٹھ کر کھڑی ہو گئیں۔ یہاں بحث بیکار تھی، اب تو جو بھی سمجھانا تھا مومن کو ہی سمجھانا تھا۔ امی، اس نے بازو سے تھام کر رضوانہ کو روکا تو انہوں نے پہلے جھٹکے سے بازو چھڑوا دیا، پھر وہی ہاتھ منصب کے چہرے پر اٹھا دیا۔ ابھی میری بیٹی کی طلاق بھی نہیں ہوئی اور تم نے مجھ سے ساس کا رشتہ بھی قائم کر لیا؟ رضوانہ، دادی جو اب تک کی نوک جھوک کو ہنس لیتے دیکھ رہی تھیں، رضوانہ کے اچانک ایکشن پر سخت افسوس محسوس کرتے اٹھ کھڑی ہوئیں۔
یہ کیا پاگل پن ہے؟ منصب کا لاڈ اور اس کی محبت ہرگز اس وجہ سے نہیں ہے جو تم سمجھ رہی ہو۔ کچھ مت کہیں دادی، وہ ابھی لا علم ہے۔ منصب اپنی جگہ سے اٹھا، ماں کی پشت کو خاموشی سے دیکھا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ بیٹھو رضوانہ اور چپ کر کے میری بات سنو۔ حاجرہ بی بی نے ہاتھ پکڑ کر بہو کو سامنے بٹھایا۔ جانتی تھی یہ ایک مشکل وقت ہے اور اب اس نازک مرحلے سے نمٹنے کی ذمہ داری بھی صرف انہی کی تھی۔ تمہیں وہ رات یاد ہے رضوانہ جب میں برستی بارش میں تمہیں نوریس منچی کے ہاں لے گئی تھی؟ یاد کرو کہ اس رات میں اکیلی ہی تمہیں حویلی سے دور نکال کر لے گئی تھی۔ جانتی ہو اس کی وجہ کیا تھی؟ کیوں حویلی میں کئی افراد اور کئی نوکروں کے ہوتے میں تمہیں وہاں سے نکال لے گئی؟ وقت نے مجھے مہلت دی ہوتی تو شاید میں تمہیں بہت پہلے بتا دیتی، پر یہ بھی میرا ہی فیصلہ تھا کہ وہاں سے نکلنے کے بعد اپنا پتہ ٹھکانہ کبھی معلوم نہ ہونے دینا۔ تو کبھی تم نے یہ سوچا رضوانہ کہ آخر وہ کیا مجبوری ہوگی جس کی وجہ سے ایک ماں اپنے ہی بچوں کو خود سے الگ کرنے پر مجبور ہوئی ہوگی؟ میں نے تو کبھی جمال کو بھی نہیں پتہ چلنے دیا کہ حویلی والے تم سب کے خلاف کیا کیا سازشیں رچاتے رہے تھے۔ تمہارے حمل کے دوران میں چاہتی تھی کہ بچے کی پیدائش سے پہلے ہی تم وہاں سے چلی جاؤ، لیکن میرا ہی نصیب خراب تھا۔ میرے کچھ سوچنے سمجھنے سے پہلے ہی بچے کی پیدائش کا وقت آ گیا، وہ بچہ کہ جس کے قتل کا منصوبہ شہناز نے اس کی پیدائش سے پہلے بنا لیا تھا۔ جی؟ رضوانہ جو کسی قدر بے دلی سے اماں جی کی تمہید کو سن رہی تھیں چونک کر پلٹیں۔ اس رات اللہ نے تمہیں بیٹی نہیں بیٹا دیا تھا رضوانہ۔ اماں جی کی آنکھیں جھکی ہوئی تھیں۔ کیا مطلب؟ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ وہ ان کو کندھوں سے تھام کر کھڑی تھیں۔ ہاں رضوانہ، نورس کو بیٹی ہوئی تھی۔ میں نے تمہاری غشی کی حالت سے فائدہ اٹھاتے بچے تبدیل کر دیے تھے۔ یہ بات نورس کی بیوی اور دایا کو بھی پتہ تھی۔ منصب تمہارا خون ہے رضوانہ، تمہاری اپنی سگی اولاد، اور وسیلہ منشی نورس کی بیٹی میمونہ اور رمشا کی تیسری بہن۔ حالات نے جسے تمہارے گھر بھیج دیا اور تمہارے بیٹے کو وہاں، کیونکہ اس رات شہناز نے ایک آدمی کو پیسے دے کر حویلی کے پچھواڑے بلایا تھا کہ اگر رضوانہ کو بیٹا ہوا تو وہ اسے پیسوں کے عوض اس آدمی کو بیچ دے گی، پھر چاہے وہ اسے مار ڈالے یا کچھ بھی کرے، اسے حویلی کا وارث صرف اپنی کوکھ کے بچے کو بنانا تھا۔ مجھے معاف کر دو رضوانہ، تمہارے بیٹے کو بچانے کے لیے مجھے جلد بازی میں ایک ایسا فیصلہ کرنا پڑا جس نے نہ صرف تمہاری زندگی میں خلا پیدا کر دیا بلکہ اس بچے کے حالات بھی کیا سے کیا کر دیے۔ اس رات اگر جمال یا کمال حویلی میں ہوتے تو صورتحال کچھ اور ہوتی، لیکن میں اتنی اکیلی پڑ گئی تھی کہ میرے سر پر سے بچے کی جان بچانے کا سودا سوار تھا، چاہے اس کے لیے مجھے کسی بھی حد تک جانا پڑ جائے۔ منصب میرا بیٹا؟ رضوانہ نے زیر لب دہرایا ضرور، لیکن لہجے میں یقین کی جھلک تک نہ تھی۔ انہوں نے خالی نظروں سے ساس کو دیکھا۔ تو حالات اگر ایسے ہی بھیانک تھے پھر آپ نے وسیلہ کی شادی حویلی میں کیوں ہونے دی؟ رضوانہ کو بیک وقت کئی شوق پہنچے تھے، سب سے ایک ساتھ نمٹنا مشکل تھا۔ نہیں چاہتی تھی، بالکل نہیں چاہتی تھی، لیکن میری کسی نے سنی ہی نہیں۔ شہناز نے تم سے میری ملاقات کا ہر راستہ بند کر دیا تھا۔ نہ صرف یہ بلکہ مجھے ان ماں بیٹے نے مل کر دھوکہ دیا۔ مجھے انہوں نے حالات کی ایسی تصویر دکھائی جس سے مجھے لگا کہ یہ لوگ واقعی بدل گئے ہیں۔ اور منصب وہ دروازے کی جانب دیکھنے لگیں۔ اس کے ماں باپ وہ سب وہ حونکوں کی طرح ساس کو دیکھ رہی تھیں۔ سوائے 2 بہنوں کے اس کا اب کوئی نہیں۔ تمہارا بیٹا ہمیشہ کے لیے تمہارے پاس واپس آ گیا ہے۔ تو وہ اس لیے؟ ہاں، میں نے اپنی بیماری کے دوران ابھی کچھ دن پہلے ہی تو اس کو بتایا ہے۔ یہ آپ نے کیا کر دیا اماں؟ وہ ہتھیلی پہ ماتھا گراتے وہیں کرسی پر بیٹھ گئیں۔ اعصاب ساتھ چھوڑتے جا رہے تھے۔ وہ ایک دم نڈھالسا محسوس کرنے لگیں۔ میں کیا کرتی رضوانہ، میں نے بڑی دعا کی تھی کہ تمہیں بچی پیدا ہو جائے اور یہ پریشانی ہی ختم ہو جائے، کیونکہ بچی پیدا ہونے کی صورت میں شہناز نے ارادہ بدل دینا تھا، اور پھر وہی ہوا۔ وسیلہ تمہاری گود میں ڈالی تو جیسے در آیا طوفان ایک پل میں ٹل گیا، اور اس وقت لڑکے کی جان بچانا اتنا اہم تھا کہ بعد کی باتیں سوچی ہی نہیں۔ مجھے لگا جمال کے آنے پر میں اس کو ساری صورتحال سے آگاہ کر دوں گی اور تم دونوں اپنے بچوں کو لے کر ہمیشہ کے لیے حویلی سے دور چلے جاؤ گے، لیکن وہ وقت پھر کبھی آیا ہی نہیں، کیونکہ نوریز اس کا پورا خاندان لڑکے کی حسرت لیے باہر منتظر تھا۔ جو ہی انہیں بیٹے کی پیدائش کا پتہ چلا، حالات میرے ہاتھ سے یکسر نکل گئے۔ بس پھر میرے پاس سوائے منصب کی تعلیم اور اس کی تربیت کا خیال رکھنے کے اور کوئی راہ نہیں بچی، اور زندگی کے اتنے برس نکل گئے۔ میں منصب سے ملا ہوں؟ وہ پتہ نہیں اماں جی کو سن بھی رہی تھی یا نہیں، جواباً بس یہی کہا اور باہر نکل گئیں۔ تم کیوں رو رہی ہو؟ مومن اس کے پیچھے آیا تو وہ چونک کر پلٹی، پھر جلدی سے آنکھیں صاف کیں۔ امی کو کتنی مدت بعد خوشی ملی ہے، آج وہ بابا اور تحریم کو کتنا یاد کر رہی ہوں گی۔
اور پھر وسیلہ بھی تو۔ وہ نیچے دیکھنے لگی۔ مومن نے اس کا گال تھپکا۔ بس اب منصب آ گیا ہے نا تو سارے رنج اور درد دور ہو جائیں گے۔ وہ اس کے پیچھے کھڑا اس کے شانے پہ ہاتھ رکھے سامنے دیکھے جا رہا تھا، جہاں رضوانہ پھپھو منصب کو سامنے بٹھائے پیار سے اسے بس دیکھے ہی جا رہی تھیں۔ بار بار منصب کی صورت دیکھتے وہ حیرت میں پڑ جاتی۔ منصب کی ناپسندیدگی کی پٹی ایسی آنکھوں پہ بندھی تھی کہ کبھی ایک بار بھی انہیں ایسا نہیں لگا تھا کہ وہ اپنے باپ سے بہت مشابہ تھا۔ جمال جیسی آنکھیں، وہی قد کاٹ، وہی رنگت، حتیٰ کہ منصب کے ہاتھوں کی بناوٹ بھی بالکل اپنے باپ جیسی تھی۔ امی، آپ کو پولیس والوں سے اتنی چڑ کیوں تھی؟ وہ ماں کے ہاتھ محبت سے ہاتھوں میں لیے ان کی صورت دیکھے جا رہا تھا۔ رضوانہ اس کا سوال سن کر بے ساختہ ہنس پڑی۔ کچھ خیالات واقعی بے وجہ ہوتے ہیں، لیکن یہاں تم کہہ سکتے ہو کہ ہاں میرے چڑھنے کی ایک وجہ تھی۔ اصل میں تمہارے بابا کی ڈیتھ ایک حادثے میں ہوئی تھی۔ وہ سڑک کنارے زخمی پڑے تھے۔ ان کے موبائل پر آخری کال پولیس کو کی گئی۔ انہیں مدد کی ضرورت تھی تو انہوں نے پولیس کا نمبر ملا کر شاید انہیں بلایا، لیکن افسوس کہ تمہارے بابا کے ہسپتال تک جانے کی نوبت نہیں آئی اور وہ راستے میں ہی دم توڑ گئے۔ مجھے ہمیشہ یہ سوچ کر ناقابل بیان درد ہوتا تھا کہ نہ جانے کتنی دیر وہ سڑک کنارے مدد کے لیے تڑپتے رہے ہوں گے۔ اگر پولیس وقت پر پہنچ جاتی تو موت تو اپنے وقت پر ہی آئی امی۔ کوئی نہ کوئی وجہ تو صرف ایک بہانہ ہوتا ہے۔ اب یہ بھی کوئی ہلکان کرنے والی بات ہے؟ آخر ایک نہ ایک دن تو ہم سب کو جانا ہے نا، تو کوئی نہ کوئی بہانہ کسی اوٹ میں ہمارا بھی منتظر۔ مت کرو اتنی سخت باتیں۔ رضوانہ نے منصب کے منہ پر اپنا ہاتھ رکھ کر روکا۔ ابھی تو ملے ہو، مجھے تو اب اپنی لمبی عمر کی بھی دعائیں مانگنی ہیں۔ تم تو پورے 100 سال جیو۔ شکر ہے ہزاروں سال نہیں کہا، جیسا کہ منہ اٹھا کے کہہ دیا جاتا ہے۔ وہ ہنس رہا تھا۔ مومن اور ایلیا اسی وقت اکٹھے اندر آئے تھے۔ کافی ریئلسٹک ماں ملی ہے آپ کو۔ ایلیا ہنستے ہوئے بھائی کے قریب بیٹھ گئی۔ اچھا، اب تم گھر کب آ رہے ہو؟ رضوانہ کی نظریں منصب کے چہرے سے نہ ہٹتی تھیں۔ جب آپ حکم کریں۔ حالانکہ میرا تو خیال تھا کہ آنا جانا لگا رہتا اور ہم وہیں کیسی خیروں والی باتیں کر رہے ہو منصب۔ رضوانہ بولی تو آنکھیں پل وہیں جھلمل ہو گئیں۔ بھلا اب وہ اپنے بیٹے سے دوری کا سوچ بھی کیسے سکتی تھیں؟ اگر تم اپنے گھر پر رہو گے تو سن لو کہ پھر میں بھی وہیں آ جاؤں گی۔ یوں ہی نخرے کر رہا ہے پپو، آج ہی اسے ساز و سامان سمیت اٹھواتے ہیں۔ مومن کی لہجے میں بھرپور شوخی سموئی ہوئی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، آ جاؤں گا۔ ابھی جتنے دن میمونہ یہاں ٹھہری ہے اس کے بعد۔ جی بالکل، ہم آپ کی امانت بہت جلد آپ تک پہنچا دیں گے۔ رمشا سنتی ہوئی اندر آئی۔ امانت نہیں پہنچانی میڈم، خود بھی ساتھ آنا ہے۔ ایلیا نے آگے بڑھ کر رمشا کو اپنے ساتھ لگایا اور امی کو ابرو سے اشارہ کیا۔ ہاں رمشا، میرے لیے وسیلہ، ایلیا اور تم تینوں ایک برابر ہو۔ تم بھی منصب کے ساتھ اس گھر میں آ جاؤ گی تو مجھے لگے گا میری تحریم لوٹ آئی ہے۔ ویسے بھی یہ بات ثابت شدہ ہے کہ دل کے رشتے خون کے رشتوں سے کہیں بڑھ کر ہوتے ہیں۔ جس طرح یہ جان لینے کے بعد کہ وسیلہ میری سگی اولاد نہیں ہے، میں اسے خود سے جدا کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی، اسی طرح منصب کے لیے بھی تو پرانے رشتے اہم ہیں۔ تم اس کے لیے اب بھی سگی بہن سے کم نہیں ہو، اور تم وہیں رہو گی جہاں تمہارا بھائی رہے گا۔ شکریہ آنٹی۔ وہ کچھ کہتے کہتے رکی، پھر رضوانہ کے قریب آئی۔ منصب بھیا کی طرح میں بھی آپ کو امی کہہ لیا کروں؟ جی ہاں جناب، کہنا بھی یہی ہے۔ ایلیا نزدیک آئی۔ نہ صرف تم نے بلکہ میمونہ باجی بھی اب میری امی کو امی ہی کہیں گی۔ اور امی جی، آپ کو آج سے 5 بچے مبارک ہوں۔ اس نے بات کے دوران ماں کو دیکھ کر کہا تو سبھی ہنس پڑے۔ یہاں آؤ منصب، ادھر بیٹھو میرے پاس۔ توفیق احمد نے مسکرا کر اپنا ہاتھ اونچا کیا تو منصب تیز قدموں سے ان کے نزدیک آتے بالکل ان کے قریب بیٹھ گیا۔ توفیق احمد نے اپنا ہاتھ اس کی پشت پر محبت سے پھیرا۔ جی ماموں جان۔ منصب نے بنا جھجکے انہیں نئے رشتے سے پکار کر ان کے ساتھ ساتھ خود اپنے دل کو بھی نئی خوشی کے احساس سے دوچار کیا۔ مومن بتا رہا تھا، الجھے رہتے ہو؟ ہاں، وہ اس سے پوچھ رہے تھے۔ منصب نے جھیم کر سر جھکا لیا۔ مومن سے تو وہ بلا تکلف ہر بات کر لیا کرتا تھا، اب ماموں سے کیا کہتا۔ یہاں آئے ابھی انہیں دوسرا دن تھا۔ امی نے اس کے لیے الگ کمرہ سیٹ کیا تھا۔ رمشا فی الحال تو رضوانہ اور دادی کے ساتھ ان کے کمرے میں تھی، لیکن ان کا ارادہ یہی تھا کہ رمشا اور وسیلہ ایک کمرے میں رہیں تاکہ وسیلہ میں بولنے کی جھجک دور کی جا سکے۔ پتہ ہے منصب، انہوں نے آہستہ سے آغاز لیا، ہم میں سے کسی کی زندگی دوسرے سے نہیں ملتی، حتیٰ کہ ایک گھر سے تعلق رکھنے والے ایک ہی فیملی کے ممبر، وہ بھی ایک دوسرے سے الگ زندگی جیتے ہیں۔ ہمارے ماں باپ، بہن بھائی سب اپنی زندگی میں کئی الگ الگ تجربوں سے گزرتے ہیں۔ تمہارے نصیب میں جو آیا اس پر زیادہ سوچو مت۔ تمہاری زندگی کے دائرے نے کچھ اسی طرح ہی مکمل ہونا ہوگا۔ اب تو بس یہ سوچو کہ جو خوشی حاصل ہوئی ہے
اس سے کس طرح لطف اندوز ہوا جا سکتا ہے۔ میں نے تو سوچ بھی لیا ہے۔ مومن اسی وقت قریب آیا اور کرسی کھینچ کر کچھ پرجوش سے انداز میں ان دونوں کو دیکھنے لگا۔ توفیق احمد اور منصب نے سوالیہ نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ جی بابا، میں سوچ رہا ہوں کہ ہم سب کو کہیں آؤٹنگ پر نکلنا چاہیے۔ واہ، یہ تو بڑی اچھی سوچی۔ تو کہاں؟ توفیق احمد کی دلچسپی بڑھی۔ 2 آپشنز ہیں، پہلا سفید محل مرغزار اور دوسرا بحرین، کیا خیال ہے؟ میں کچھ کہوں؟ ایلیا اسی وقت چائے لیے ان سب کے قریب آئی تو اس بار سب نے اسے حیرت سے دیکھا۔ جی ارشاد، آپ کے خالی دماغ میں کیا ہے؟ مومن کا چہرہ اسے دیکھ کر نرم سی مسکراہٹ سے سجا تھا۔ ایلیا نے دھیان باقیوں کی طرف لگایا۔ مومن تو بات ہی بھلا دیتے تھے۔ وہ میں سوچ رہی تھی کہ کسی ایسی جگہ جائیں جہاں وسیلہ آپی کی یادیں تازہ ہوں۔ ہاں بالکل، یہ خیال مجھے واقعی نہیں آیا۔ تو کالام؟ ایلیا نے اس بار معنی خیزی سے منصب کی طرف دیکھا تھا۔ یہ بات وہی دو جانتے تھے کہ وسیلہ کی یادوں میں منصب کے حوالے سے کالام اور گڈاگ بہت اہم تھے۔ ہاں، وسیلہ کی شادی سے کچھ ماہ پہلے ہی تو جانا ہوا تھا۔ اپنی فیملی سے متعلق اسے بہت کچھ یاد آ سکتا ہے۔ مومن نے بات کو اسی انداز میں لیا۔ کالام کے ٹور میں اس کا سامنا منصب وغیرہ سے کہیں نہیں ہوا تھا، اس لیے وہ اس بات سے بے خبر تھا۔ وسیلہ کی طبیعت ایسی ہے کیا کہ اسے سفر پر لے جایا جائے؟ توفیق احمد کو خیال آیا، یہ تو ڈاکٹر تانیہ ہی بہتر بتا سکتی ہیں۔ منصب نے مومن کو دیکھا۔ ہاں، ان سے ہی پوچھ لیتے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ ڈاکٹر تانیہ بھی ہمارے ساتھ چلیں۔ دوران سفر یا وہاں پہنچ کر وہی موقع محل کی مناسبت سے وسیلہ کو کچھ یاد دلانے میں معاون ثابت ہو سکتی ہیں۔ ہاں، وہ راضی ہو جائیں گی، آئی نو۔ منصب نے سر ہلایا۔ اس کا اپنا دل البتہ اندر ہی اندر اس خیال سے بری طرح بے چین ہو گیا کہ اگر وسیلہ کو اپنے اور اس کے حوالے سے بھی ہر بات یاد آ گئی تو اس نے بے ساختہ ایک آہ بھر کر سر کو جھٹکا کہ یہ درد تو ایک نہ ایک دن جھیلنا ہی ہوگا، لیکن کم از کم وسیلہ ٹھیک ہو جائے۔ میں ایک اور بات سوچ رہا ہوں۔ مومن ان سب کی باتوں کی طرف بالکل متوجہ نہیں تھا۔ اچانک ایک خیال سے چونکا۔ میں سوچ رہا ہوں ہمیں سب سے پہلے یہیں بڑے روڈ کے اس کنارے تک جانا چاہیے جہاں اس رات کار کا حادثہ ہوا تھا۔ ایک تو یہ جگہ نزدیک ہے، لمبے سفر کی دقت سے بھی وسیلہ بچ جائے گی، اور اس کی یادداشت کے معاملے میں ہمیں بھی کچھ نہ کچھ سمجھنے میں مدد مل جائے گی۔ ہاں صحیح کہہ رہے ہو مومن، میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ فی الحال کسی لمبے سفر کا رسک نہ لیا جائے، لیکن ہاں اگر یہ چھوٹا سا سفر وسیلہ کی طبیعت پر اچھا اثر ڈالتا ہے تو آگے کے لیے مزید بھی سوچا جا سکتا ہے۔ توفیق احمد اب بہت سہولت سے بات کرنے لگے تھے۔ مومن بہت محبت سے باپ کو دیکھ رہا تھا۔ اسے وہ وقت یاد آیا جب انہوں نے بابا کو اپنی گفتگو میں شامل کرنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ تو ٹھیک ہے، پھر میں تانیہ سے بات کر کے کوئی دن طے کرتا ہوں، آپ سب بھی تیاری کریں۔ منصب اٹھ کھڑا ہوا۔